کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، جہاں پہ انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ جو آپ کے الیکشنز ہیں 2024 کو انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی. اور انہوں نے ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز بتائی تھی کہ سائفر کیس کے معاملات میں میں جنرل باجوہ کو سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے ہی جو ہے فارمر یو ایس ایمبیسڈر تھے پاکستان کے ڈونلڈ ڈو، ان کے احکامات کے بعد جو ہے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بھی تھوڑا سا کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے جیل میں ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں. دیکھیں ان کی باتوں کا تضاد تو واضح ہے. خان صاحب کی باتوں کا، وہ جیل میں، چلو اس پہ پہلے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی، ٹھیک ہے. یہ ایک لیڈر، ظاہر ہے کہ ایک لیڈر تو یہی کہے گا، وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ ہم ہار جائیں گے یا، لیکن جیل کو عبادت وہ سمجھ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بار بار یہ کیوں کہا کہ جیل میں مجھے مارنے کا پروگرام ہے؟ اور اس پہ انہوں نے ایک ایشو بنانے کی کوشش کی اور اسی پر کھیلتے رہے، کیونکہ خان صاحب کی سیاست یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کبھی ریاست مدینہ پہ کھیلتے ہیں، کبھی سائفر پہ کھیلتے ہیں، کبھی جیل میں مارنے پہ اور زہر دینے پہ کھیلتے ہیں. تو اگر جیل کو وہ عبادت سمجھ رہے ہیں تو پھر انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے جیل میں مارنے کا پروگرام ہے، مجھے زہر دینے کا پروگرام ہے. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کو میں سمن کروں گا کورٹ میں، کہ انہوں نے ڈونلڈ ڈو سے کچھ ہدایت لی تھی. تو نومبر 2022 سے پہلے جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہیں بنے تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، تو انہوں نے بار بار پھر یہ کیوں کہا کہ میں آرمی چیف سے مذاکرات کروں گا، کسی سیاستدان سے مذاکرات نہیں کروں گا؟ جب انہوں نے بقول عمران خان کے، اگر انہوں نے امریکہ سے ہدایات لی تھی منتخب جمہوری حکومت کو، منتخب وزیر اعظم کو، بقول ان کے منتخب وزیر اعظم، چلو ہم اس کا ذکر نہیں کرتے 2018 الیکشن کا، اگر وہ منتخب وزیر اعظم تھے، منتخب پارلیمان تھا، منتخب حکومت تھی، اور اس کو امریکی اشارے پر جنرل باجوہ نے ختم کیا تھا، تو پھر انہوں نے بار بار کیوں کہا کہ میں صرف آرمی چیف سے مذاکرات کروں گا؟ آرمی چیف تو اس وقت جنرل باجوہ تھے. دوسری بات، سائفر کے حوالے سے ان کے آڈیوز سامنے آ چکے ہیں، ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی گواہی ریکارڈ پر ہے، 50 سے زیادہ گواہان ہیں سائفر میں، اور یہ تقریباً ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ہم نے سائفر پہ کھیلنا ہے. تو ہدایات پھر کہاں سے لی تھی؟ سائفر تو وہ جلسوں میں لہراتے رہے اور پھر اس سے منکر بھی ہوئے. پھر ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے عمران خان کا، کہ اپنے کارکنوں سے کہا کہ امریکہ کے خلاف نعرے نہیں لگانے. ایک جلسے میں بھی کہا کہ امریکہ کے خلاف نعرے نہیں لگانے. اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے جو فرم ہائر کیا تھا امریکن، وہ بھی ریکارڈ پر ہے. تو ایک طرف تو وہ یہ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو سمن کروں گا. بھئی آپ سمن کریں گے تو آپ تو سائفر میں آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو جو جھوٹ کا جو ڈرامہ تھا اس میں تو آپ پھنس چکے ہیں. آپ ان کو سمن کریں، مزید پھنسنے کا اور مزید معاملہ گھمبیر بنانے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، ایک سیاسی بیان ہے، اور آگے کچھ نہیں ہوگا اس پہ میرے خیال میں. سر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ جاوید ہاشمی صاحب نے انہوں نے ایک نجی چینل پہ بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا 80% سپورٹ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو ہے آگے والے دنوں میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم بن پائیں گے پاکستان کے. ایسے اسٹیٹمنٹس جاوید ہاشمی صاحب کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیے جاوید ہاشمی کی اس بات کو میں سنجیدہ نہیں لوں گا، اور یہ نہیں کہ مطلب ہے جاوید ہاشمی غیر سنجیدہ سیاستدان ہے، لیکن جاوید ہاشمی کی سیاست اور شخصیت کے کئی رخ ہیں. ایک تو جاوید ہاشمی کو خبروں میں رہنے کا ہنر آتا ہے. اب یہ بیان انہوں نے اپنے لیڈر کے خلاف دیا ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں رہنا ہے خبروں میں، لیکن ان کی شخصیت اور سیاست کے کئی رخ ہیں. ایک تو یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک دلیر سیاستدان ہیں، وہ سچ بول سکتے ہیں، ان میں حوصلہ ہے سچ بولنے کا، اور انہوں نے بارہا دکھایا بھی ہے. لیکن
ایک جذباتیت کا عنصر بھی ان کی شخصیت پر ہمیشہ حاوی رہا، اور یہ بارہا انہوں نے کیا. یعنی جب نواز شریف جلاوطن ہو رہے تھے تو انہیں مسلم لیگ کا صدر بنایا، وہ اتنے قابل اعتماد تھے ان کے. لیکن یہی جاوید ہاشمی پھر مسلم لیگ نون سے نکلے بھی، پی ٹی آئی میں گئے بھی، اور جب وہ جا رہے تھے تو مسلم لیگ نون کے کارکن لیٹ گئے تھے ان کے سامنے، رو رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے کہ آپ پارٹی کو چھوڑ کر نہ جائیں، لیکن وہ پی ٹی آئی میں گئے. اور پھر اسی پی ٹی آئی میں وہ عمران خان کے ساتھ سٹیج پر لڑ پڑے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ بھی دیا اور واپس مسلم لیگ نون میں آئے بھی. تو ایک جذباتی عنصر ان کی شخصیت میں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنے آپ کو خبروں میں رہنے کا ہنر بھی آتا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے کہ 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں گا اور نواز شریف میرے مقابل امیدوار لے کر نہیں آئیں گے؟ تو جب نواز شریف ان کے مقابل امیدوار لے کر نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ انہی کو جائے گا، اور اسی ووٹ کی بنیاد پر تو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ یعنی یہ اتنا بڑا ووٹ میرے کو پڑ جائے گا تو ظاہر ہے کہ میں منتخب ہو جاؤں گا. تو ایک طرف تو ان کو یہ کانفیڈنس ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% ووٹر. تو الیکشن کی فضا ہے، شاید وہ پی ٹی آئی ووٹروں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بیان دے رہی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہاشمی صاحب ہمیشہ سے ایسی سیاست کرتے رہے ہیں، یقیناً وہ ایک دلیر سیاستدان ہیں، لیکن خبروں میں رہنے کے لیے وہ بعض اوقات اس طرح کی سیاست کرتے ہیں. تو مفتا اسماعیل سے منسلک بھی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں کہ سنا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت ہونے والی ہے. اس حوالے سے کیا سیاست میں فرق آئے گا، خاص کر اگر اربن سینٹرز بھی کراچی میں تو مفتا اسماعیل صاحب ادھر سے بلانگ کرتے ہیں، تو کیا پی ایم ایل این کو ڈینٹ پڑے گا اس وجہ سے؟ دیکھیں، پی ایم ایل این کو کیا ڈینٹ پڑنا ہے مفتا اسماعیل سے؟ وہ کوئی اتنے اہم سیاستدان ہے بھی نہیں، الیکٹیبل بھی نہیں ہے. جب انہوں نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا تھا تو وہ ہار بھی گئے تھے، اور وہ کبھی منتخب نہیں ہوئے عوامی ووٹ سے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ پیپلز پارٹی میں جائیں تو بے شک سندھ میں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے، اور سندھ میں ہمیشہ ان کی حکومت بھی رہی ہے، یہ ایج تو انہیں مل سکتا ہے. لیکن وہ الیکشن لڑیں گے تو وہ الیکشن اربن سندھ سے لڑیں گے، یعنی کراچی سے لڑیں گے، اور کراچی میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ تر لیاری سائٹ پہ ہے. اور مفتا اسماعیل تو اس میں جدید کراچی جو ہے وہاں کی نمائندگی کریں گے، وہاں سے الیکشن لڑیں گے. تو وہاں تو پیپلز پارٹی کا اتنا ووٹ بینک ہے بھی نہیں، وہاں تو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک زیادہ ہے، یا جماعت اسلامی نے پچھلے بلدیاتی الیکشن میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی. 2018 جیسے الیکشن میں شہباز شریف نے کافی اچھا ووٹ لیا تھا، اور وہ فیصل واوڈا سے تقریباً 600 ووٹوں سے ہار گئے تھے شہباز شریف. تو انتخابی سیاست کے حوالے سے تو مفتا اسماعیل صاحب کو میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. دوسری بات، اگر وہ سینٹ میں بھی منتخب ہو کر آئے، فرض کریں جب سینٹ کے الیکشن اور پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہو کہ آپ کو سینٹ میں لے کر آئیں گے، تو سینٹ میں جب وہ آئیں گے بھی تو فی الحال جو معروضی صورتحال ہے اور ہم تجزیہ کرتے ہیں سیاست کا، تو پیپلز پارٹی کا تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے مرکز میں. تو وہ سینٹ میں آئیں گے بھی تو اپوزیشن بینچوں میں سے ایک بینچ پر بیٹھ جائیں گے. تو جو ان کی سکل ہے یا جو فائنینس کے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں، تو اس کا تو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوگا ان کو، نہ ان کو ہوگا نہ پارٹی کو ہوگا. تو میرے خیال میں مفتا اسماعیل کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کو کوئی خاص فائدہ ہو سکتا ہے، نہ مفتا اسماعیل صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے. سر، جو 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، اس کے مسئلے جو خبریں تھیں، کیا شرائیاں چل رہی تھیں مین اسٹریم میڈیا پہ کہ شاید انتخابات اس ٹائم پہ جینا، حالانکہ منع کیا ہوا ہے چیف جسٹس کے طرف سے. لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ نیوز آئی سامنے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر وہ ایک خط لکھنے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو کہ ہمیں جو 42 بلین روپیز کا وعدہ کیا گیا تھا وزارت خزانہ کی جانب سے، الیکشن ساری جو صورتحال کو دیکھتے ہوئے مینیج کرنا ہے یا ڈسٹریبیوشن کرنی ہے ووٹس کی، ووٹر بکس بننی ہے، جو بھی انتظامات ہوں گے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، ان میں سے صرف 10 ارب ملے ہیں، باقی ابھی تک وزارت خزانہ کی طرف سے فنڈز نہیں جاری ہوئے.
تو ایک بڑی عجیب سی اس سے ریلیٹڈ خبر تھی کہ کیا کانفیڈنس نہیں ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور الیکشن کمیشن اس نوبت پہ ابھی آ کیوں گیا ہے کہ ان کو خط لکھنا پڑ رہا ہے اپنے جائز جو مطالبات ہیں خزانہ کی طرف جانب دیکھتے ہوئے کہ وہ ان کو فنڈز جو ہیں وہ جلد از جلد موصول ہوں تاکہ وہ تیاری کر سکیں؟ دیکھیے، ایک تو الیکشن کے بارے میں ابھی تک کوئی مطلب ایک کانفیڈنس کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا کہ 8 فروری، یا حالانکہ اب تو تقریباً 2 مہینے رہ گئے نا، 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں تو یہی دسمبر اور جنوری ہے بیچ میں، اور ایسے وقت پر تو بالکل پیک پر ہوتا ہے الیکشن ٹیمپو. لیکن اس وقت ابھی تک نواز شریف کھلے ہیں لیکن وہ ابھی تک پنجاب میں نہیں نکلے، تو کچھ ابہام ہے، کچھ شکوک و شبہات ہیں الیکشن کے حوالے سے. دوسری بات، الیکشن کمیشن کی بات تو ٹھیک ہے، غالباً پچھلے بجٹ میں تقریباً 42 ارب روپے رکھے گئے تھے الیکشن کمیشن کے لیے تاکہ الیکشن کا انعقاد ہو، اس میں سے 10 ارب تو وزارت خزانہ نے ان کو ریلیز کر دیے ہیں، اور اب الیکشن کمیشن تقریباً وہ 17 ارب روپے اس وقت مانگ رہے ہیں، فوری طور پر انہیں چاہیے تاکہ انتظامات کر لے. وہ انتظامات جو ہوتے ہیں نا، وہ کچھ پرنٹنگ ہوتی ہے، کچھ لاجسٹک سپورٹ، کچھ ٹرانسپورٹیشن، یہ چیزیں جو فوری طور پر ان کو چاہیے تو وہ بھی ابھی نہیں ملے، بلکہ الیکشن کمیشنر صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب سے ملوں گا اس سلسلے میں. تو ظاہر ہے کہ اب 2 مہینے میں ان کو یہ بجٹ تو فوری طور پر ریلیز کر دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو اسی صبح کو انتظامات کریں گے. ظاہر ہے کہ پورے ملک کا الیکشن ہے، چترال سے لے کر تفتان تک الیکشن ہی ہوگا، تو اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں. لیکن 10 ارب روپے بہت ناکافی ہیں جو انہیں مل چکے ہیں، بقیہ رقم انہیں ریلیز کر دینی چاہیے. اور اگر ریلیز نہیں ہو رہی ہے تو یہ ان شکوک و شبہات کو مزید گہرا کرتی جا رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں. اس دن ہمارے دوست مرتضیٰ سولنگی صاحب سے میں نے ایک تقریب میں پوچھا کہ سر الیکشن تو کہتے ہیں 8 فروری بروز جمعرات، تو میں نے کہا کہ سن بھی منشن کر لیں تو اس پر تو خیر وہ ہنسے. تو بہرحال جب ہم یہ بات ہنسی مذاق میں کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہنسی مذاق بھی ختم ہونا چاہیے، کانفیڈنس کو بلڈ ہونا چاہیے کہ الیکشن کے بارے میں. اور الیکشن کے بارے میں ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر الیکشن فرض کرے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مسائل ہو اور وہ الیکشن کو پوسٹپون کرنا چاہے تو پھر سپریم کورٹ اس پہ بڑا سخت رد عمل دے گی. میں یہ خبر دے رہا ہوں آپ.